الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي إنما الدنيا فناء ليس للدنيا بقاء إنما الدنيا وما فيها كنسج العنكبوت ها هنا من كان حيا كان يوما ميتا قد يلاقي الموت من أدنى الأناس والرطود اور خدا کا بندہ نہ چل زمیں پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کے خدا کا بندہ نہ چل زمیں پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کے خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے اور بہت لوگ دیکھے دنیا میں جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نہایتی قابل قدر صدر مجلس واجب الاحترام بزرگوں بھیراووں اور عزیزوں آج دی مختصر مگر پروقار تقریب سارے نہایتی قابل قدر بھائی جناب برکت اللہ صاحب دے ایصال ثواب اور دعا دے واسطے منعقد کی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں دعا منگدا اللہ تعالیٰ انہیں دے درجات کو بلند فرماوے، اللہ تعالیٰ قبر دا معاملہ آسان فرماویں،
اگر اللہ دے علم دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرماویں، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماویں۔ حاضرین مکرم، موت ایک اللہ تعالی دا ایسا اٹل قانون اور فیصلہ ہے جدے کو لوگ کہیں کو بھی مفر نہیں، کوئی بھی اندے کو لوگ بچ اور بھاج نہیں سکتا۔ اگر ہی موت نے کہیں کو چھوڑنا ہوئے ہاں، او سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات ہی سکتی ہے۔ لیکن میں ڈٹھے جلے امام الانبیاء دے انتقال پر ملال تھے، حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی قدر دے انتقال پر ملال تے آجاں کھڑیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیا لیا، اے دنیا والو آج میرے سر پہ وہ مصیبت پہاڑ گر گن، اگر یہ پہاڑ دن پہ گزرن ہا دن بھی رات ہو بجے ہا۔ حضرت جناب بلال رضی اللہ عنہ کو کہیں ون کے دسے کہ بلال حضور اکرم دے انتقال پر ملال تھی گے۔ حضرت بلال بھی بے ساختہ چیخ نکل گئی ہے اور رو کیا دے یا اماں لم تلدنی، اماں میں کو نہ جانے ہو بھی ہا جیری نظر حضور دے چہرے دی زیارت کریں دی کہ دے چہرے کو دیکھ سی۔ رسول اللہ دے صحابین حضرت سعید رضی اللہ عنہ اوالی مدینہ دے اندر اپنی کھیتی باڑی دے کام کاج اچ کھڑن، حضور دے انتقال پر ملال تھی گے، مدینہ عالیہ کو صحابی گے اوالی دے اندر اونڈے کہ سعید اج تیرے سارے مان ٹرٹ گئے، جے محمد دی محبت دے سہارے جیندے ہاں سے اج حضور سے کو داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ دے پیغمبر اللہ دے ہاں چلے گئے، حضور سے کو چھوڑ گئے۔ حدیث پاک چاندے جلے وہ صحابی سعید کو دسے، سعید دی آہ نکلیے آسمان کو دے کہہ دے اللہ ہوڑ میں کوئی نیکھی دی کوئی لوڑ کہہ نہیں، جیرے آنکھیں مصطفیٰ دے چہرے کو دے جہان وال کہیں غیر دے چہرے کو دیکھیں، اللہ میری دید ولا گئن۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دعا قبول کی تھی ہے، این صحابی دی ہوں والے نگاہ ختم تھی۔ تو میرے محترم دوستو، موت ایک اللہ دا فیصلہ ہے، قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ البتہ موت اچ فرق ہے، بعض موت ایسے ہیں جنہیں کو دے کے بندہ اللہ کو لو پناہ منگ دے، اللہ میں کوئی بھیڑی موت کو لو بچا، چوری دی موت، ڈکیتی دی موت، جاری دی موت، گندے مقام دی موت۔ اور بعض موت ایسے ہیں جنہیں کو دے کے انسان دعا منگ دے، اللہ میں کوئی جی سوڑی موت نصیب کر، نماز پڑھ دے موت، سجدے دی حالت دی موت، قرآن شریف دی تلاوت کرے دے موت، مدینہ طیبہ دے اندر موت، کعبۃ اللہ دے سامنے موت۔ ایسے موت ہیں جنہیں کو دے کے انسان دعا منگ دے، اللہ میں کوئی جی سوڑی موت دے۔ اور حضرت قاری صاحب تشریف فرمائیں، بعض ایسے جنازے زمین ٹوٹ دن جنہیں دے ٹورن نال زمین شکریہ ادا کریں دیے، اللہ بھیڑا بندہ ٹر گیا جنہوں تے تیری ناراضگی نازل تھی نہیں تے میں بھی نال مغضوب تھی نہیں ہم۔ اور لئیے دے دوستو، کئی ایسے جنازے چپ دن جنہیں ٹورن تے اللہ دی زمین رون دیے، جنہیں ٹورن تے اللہ دا آسمان رو دے، آسمان رو کہہ دے ہائے کاش
وہ عظمت والا ٹر گئے جس تے اللہ تیری رحمت نازل تھی نہیں میں بھی حصہ وڈا گرنا ہم زمین آدھی عظمت والا ٹر گئے جن تے اللہ تیری رحمت نازل تھی نہیں میں بھی فیض یاب تھی نہیں ہم دعا فرماؤ اللہ سا کو سونی موت نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ بری موت کو لو محفوظ فرماوے اللہ تعالیٰ صدا خاتمہ علی الایمان فرماوین اللہ تبارک و تعالیٰ جہلو برائی دی موت کو لو محفوظ فرماوین سب کو ہو آمین ایک دو گالی ضروری عرض کرنی موت تا آمنی ہے ہون جیرے مسلک دے نال جناب اور گناہگار تعلق رکھیں دے اہل سنت والجماعت دے مسلک دے مطابق موت فنائے مطلق دنانی موت انتقال دنائے ہی واسطے سیانے بندے اعلان کرنن فلاں پتر فلانے داؤں دا انتقال تھی گئے یعنی ایک جہان کو لو بے جہان دو منتقل تھی گئے جنہیں دے نزدیک موت فنا دنائے وہ اپنے مردے کو ساڑ دینا جنہیں دے ہاں موت فنائے مطلق دنا ہے وہ اپنے مردے کو گنگے دندر وہا دینا سادے ہاں چونکہ موت انتقال دنا ہے اسائیں کو ادب نال دھمیں دے ہیں اندے سجدے والے جہی کو خوشبو لینے ہیں ان کو احترام نال کفن پوینے ہیں کفن دے بعد نماز جنازہ پڑھ دے ہیں غور کرے ذرا میری گال تے اون جنازے دے اندر دعا کھڑے منگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ سارے جیندے کو بخش اللہ سارے موئے کو بخش نیت کرنے ہیں دعا واسطے حاضر میت دے اے میت ہی جسم دا نہ ہے جری سامنے چار پئیتے پئیے معلوم تھی دے مرن دے بعد ہی دے نال کچھ تھی دے جن دی بخشوا مر دی دعا کھڑے منگتے ہیں جو ای دے نال کچھ نہ تھی وہا ای دے واسطے بخشش دی دعا نہ منگوں گا ایو جری شے سارے سامنے پئیے جرا جسم جن کو سب میت کھڑے آتے ہیں ہی دے نال پوچھ گچھ تھی ونی ہے ہی کو جزا و سزا تھی ونی ہے این واسطے ہی دے واسطے دعا پہ منگ دے اللہم اغفر لحینا و میتنا پیارے روح تے دے موت آتی نہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی اللہ تے موت نہیں آمنی اللہ دے امر تے موت نہیں آمنی موت ہی جسم تے آمنی ہے ہی جسم کو بخشے دے کھڑے ہیں بخشوا من دے دوئی کھڑے کرنے ہیں معلوم تھی دے ہی دے نار کچھ تھی دے ہی کو اللہ بخشے تے اللہ تعالیٰ دی مغفرت کرے ذرا سبحان اللہ کو میں گال شروع کریں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا اقبر المیت جلے میت کو دفن کیتا ویندے قبر دے سپرد کیتا ویندے ہون ذرا ذوق نال بولو جواب دیو تاکہ میں سمجھا میری گال سمجھتے بیٹھے وے دفنے دے جسم کو پہ ہونے ہیں یا روح کو پہ ہونے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اذا اقبر المیت جلے میت کو دفن کیتا ویندے اتاہ ملکان ہی دفن تھیون والی میت کو دو فرشتے آنن آکے یقدان ہی اٹھا دلینن سوال کر دن من ربو کا دس تیرا رب کون من نبیو کا نبی تیرا کون ما دینوں کا مذہب عقیدہ تیرا کیا سبحان اللہ صدقے ونیا امام الانبیاء دی شفقتوں قربان ونیا آمنہ دلال دی مہربانی تو ہر امتحان گھنن والا ممتحن پیپر کو لکا لکا کے طالبیں کو رکھیں دعو دے آدھے پیپر آؤٹ نہ تھی ونجے پرچہ آؤٹ نہ تھی ونجے کیونکہ یہ پیپر آؤٹ تھی گیا والے امتحان کیا راشی دنیا دے امتحان گھنن والے ممتحن پرچے لکا لکا کے رکھیں دے ودن اور سید القونین 1400 سال پہلے قبر والے امتحان دے پیپر آؤٹ کر کے ویندے پن او میرا غلام او میرا کلمہ پڑھنے والا جلے تو قبر دندر ویسے سیانا تھی کہ ون پکا کے ون
تیرے کولو سوال تھی سی من ربو کا، دس رب تیرا کون؟ تیرے کولو سوال تھی سی من نبیوں کا، نبی تیرا کون؟ تیرے کولو سوال تھی سی ماں دینوں کا، دس دین تیرا کیا ہے؟ اور پھر میں سدرا اللہ سیدھا نات ہے اللہ، اللہ سیدھا نام مبارک کیا ہے؟ اللہ۔ آنکھوں چاہے کبری اللہ، ذوق نال، شوق نال، کوئی زبان چپ نہ رہے، میں نہ رل کے چاکو اللہ 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 اللہ۔ اللہ سیدھا نام مبارک ہے اللہ۔ عجیب نائیں اللہ وڈین دے قبریں رحمت فرماوے، بعدن اللہ سیدھا نا اے جھائے ان دے حرف جو گراؤ انہا معنی تبدیل نہیں تھی دا۔ میرا نا ہے نا عمر، ان دی عین گرا دیو بچ ویسی مر ساری بولے موت، لیکن اللہ دا نا اے جھا نہیں، اللہ او ذات پیدا کرن والی۔ الف گرا دیو معنی تبدیل نہیں تھیا، بچ ویسی للہ، سب کچھ اللہ واسطے۔ ایندہ لام گرا دیو معنی والی بھی تبدیل نہیں تھیا، بچ ویسی لہو، سب کچھ ہوندا۔ بھائی لام گرا دیو معنی والی بھی تبدیل نہیں تھیا، بچ ویسی ہو، کوئی ہووے تے بھامے نہ ہووے ہو، او ہا بھی صحیح، ہے بھی صحیح اور ہو سی بھی صحیح۔ کون ہے؟ ذوق نہ لاکھو اللہ دا ایک نا ذاتی ہے اللہ، اور اللہ سیدھے 99 نا صفاتی ہے۔ قرآن شریف زیارت کرنے اندر رہنے نا روز، اے پہلے قرآن پاک دے صفاتی نا اللہ سیدھے 99 لکھے گھڑے۔ گال میری ذرا غور نہ سن سو، ایک نا اللہ سیدھا ذاتی تے 99 نا اللہ سیدھے صفاتی۔ بزرگ فرمینن اللہ نے ہر انسان دے ہاتھ دے ہوتے اپنے 99 صفاتی نا دا اشارہ کر چھوڑی۔ ہر انسان جن دے ہاتھ ہیں ان دے ہتھیں تے اللہ سہی 99 صفاتی نا دا اشارہ کر چھوڑی۔ ماشاءاللہ لیا تعلیم یافتہ شہر ہے، اور والے اتوار عیدگاہ محلہ ویسے ماشاءاللہ اردو دے نال کافی مس اور تعلق آئندہ۔ دیکھو ذرا سجے ہاتھ کو دیکھو، اپنے سجے ہاتھ کو دیکھو، اے انگلیاں لے پاسوں ایک لکیر ہے، ہتھیں کو دیکھ سو گال سمجھا سی، انگلیاں لے پاسوں ایک لکیر ہے، ولا اگو دو لکیراں 8 بنیا کھڑے، ٹھیک ہے صحیح، اے بن گیا 18، ایک 8 18۔ ہن کھبا ہاتھ دیکھوں انگوٹھے والے پاسوں 2 لکیراں اتو تے میلے ویندے نے 8 بن ویندے، تے انگلیاں والے پاسوں ایک کھڑے، کیا بن گیا؟ 81۔ اے 18 اے 81، یہ 18 کو 81 میں جمع کروں تو کیا بن ویندے؟ 99 اور 99۔ بزرگ فرماندے اللہ نے اپنے 99 نامے دا اشارہ کر چھوڑے انسان دے ہاتھ دوتے، جلے غیر دی عزت کو ہاتھ پاون لگے نا میرے نامے دا حیا کریں۔ جلے گھٹ تولن لگے میرے نامے دا حیا کریں، جلے کہیں تے ظلم کرن لگے میرے نامے دا حیا کریں۔ جزاک اللہ بھی پیسے اللہ تو کو بہوں دے وے، میری گال سنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توجہ فرمائیں اس میری طرف، اللہ سیدھے 99 نہ ہیں، لیکن قبر اللہ سائیں کیرہا نہ پوچھوائے من ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اگر میں گال سمجھاون اندر کامیاب تھی گیوں تو میرا سفر انشاءاللہ کامیاب ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہ تیرا خالق کون ہے، یہ نہیں پوچھا تیرا مالک کون ہے، یہ پوچھا تیرا پالک کون ہے۔ رب دا معنی پالک۔ گھر صاحب سارے بہترین خطیب ہیں، تو سمجھ دیو سمجھ سارے گھر دا بندہ ہے۔ قاری صبغت اللہ صاحب بھی سارے مسجد دا استاد ہے نہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے کو
ممبر محراب تے صلاحیت وچ گفتگو کرن دی 99 نہ اللہ تعالیٰ دے کر صاحب میں کتنی بار سوچیں رہ گیا انہیں 99 نام دا خلاصہ کیا ہے اللہ سہیں دے 99 نام ہیں لیکن انہیں 99 نام دا جرا خلاصہ ہے وہ اللہ جان 3 صفتہ ہیں کہ خالق اللہ ہے پالک اللہ ہے لہذا مالک بھی اللہ ہے اللہ خالق اللہ ہے پالک اللہ ہے مالک اللہ ہے پیچھے جرا خالق ہوئے جرا مالک ہوئے جرا پالک ہوئے ہوں دی عبادت کریں دی ہے نا جنہیں پلے کئی شاہ نہ ہوئے ان دے سامنے جب انہیں نیاز جھکیں دی ہے اللہ سے پہلے مسئلہ رب پوچھوائے تیرا رب کون ہے قرآن شریف پڑھ دے رہا دے وے الحمدللہ ہر نماز دے اندر الحمد شریف پڑھ دے وے کیا پڑھ دے وے الحمدللہ قرآن جو شروع کی سے پہلے رب العالمین قرآن شریف خیر نال مکمل کی سے قل اعوذ برب الناس عالم ارواح دے اندر تواجہ سارا روحان اللہ پوچھے من ربوں کا قبر اج گئے ہیں تو پہلا سوال ہے اتائی من کیا ہوتا سوال الستو بربکم اتائی من ربوں کا حضور جلے آئیں دنیا میں اعلان کیا کیتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سمجھے سو بڑے سیانے لوگ ہیں اے رب جو تھی دا پہ یہ کیوں ہے ہر جاتے بھئی رب دا معنی ہوں دے پالن ہار رب دا معنی ہوں دے روزی دے من والا جی رب دا معنی ہوں دے پالک اللہ سے ہر جاتے رب بلوائے کیوں این واسطے کہ دنیا دا رواج ہے جس کا کھائیے اسی کا گائیے اللہ فرمیندے جلے کھان دے میرا ہے وے گوئی میرا رزق میرا دے دے وے تو پھر عظمتی میں اللہ دی بیان کرو پہلا سوال من ربوں کا یہ حضور نے پیپر آؤٹ کر دیتے توحید ہو سی تب مغفرت ہے توحید کوئی نہیں کوئی بخشش نہیں قبر دے اندر علماء موجود ہیں تمام انبیاء علیہ السلام 3 عقائدی بنیاد اندر مشترک ہیں ہر نبی نے 3 عقیدے بیان کیتے ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ قیامت پہلا سوال پہ تھی نے من ربوں کا دس تیرا رب کون ہے تو سبحان اللہ کو میں تھوڑی جی آیت قرآن دی پڑھا چاہتا پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اے میرے عظمت والے پیغمبر شان والے نبی جناب اور جناب تو قبل میں جتنی پیغمبر بھیجن آدم این نوح این ابراہیم این اسماعیل این چل دیاں جناب عیسیٰ ابن مریم این یا حضور تساں آئے وے علیہم الصلاۃ والتسلیمات فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون ہر نبی دی پہلی دعوت ہن ذرا ذوق نال جب بولو نفع نقصان دا مالک کون اور ذوق نال اور شوق نال اللہ سہی جتنی نبی بھیجن سب نبیاں دی پہلی دعوت نفع نقصان دا مالک عزت ذلت دیون والا پتر دھیاں دیون والا بگڑی بناون والا بگڑی جوڑن والا موت و حیات دا مالک کون ذوق نال بولو دھیاں تے پتر دیون والا کون اللہ تعالیٰ سب کو سونا عقیدہ نصیب فرماوے اے دعوت نبییں دی اے دعوت اللہ دے ولی دی ایک ولی دا تذکرہ کر کے ٹردہ گوتے حضرت کوٹ مٹھان والے پیر حضرت غلام فرید رحمت اللہ علیہ اللہ والے بھی انتے سراقی دے بادشاہ بھی ہیں آ فرمینن ایک ہے دو جو کرے سو ایک ہے ایک دی دم دم سیک ہے اللہ اکبر
آپ دن ہے کہ بولو نفع دا مالک نقصان دا مالک عزت دیون والا ذلت دیون والا بارشاہ دیون والا بارشاہ روکن والا جھولیاں وساون والا گھر اجاڑن والا آدن ہیک دی دم دم سکھ ہیک کو جائے دو کر جاتا او کافر مشرک ہے پیپر آؤٹ کی تے اللہ دے پیغمبر نے عقیدہ صحیح کر کے ونی جو اللہ دے سوا بیا کوئی عبادت لائے کوئی نہیں پوچھی سی من ربو کا تیرا رب کون ہے کیا جواب دے سو بھائی ربی اللہ سر رب اللہ ہے دوجا سوال تھی من نبیوں کا نبی تیرا کون ہے میں ایک حدیث پڑھی ہے انہیں پڑھے نا الحمدللہ کہ کہیں ویلے کہیں چیز ایک ذوق آویں دے بڑی عجیب روایت مشکاہ شریف ہے مفتی محمد صادق صاحب اور دیگر حضرات حدیث پاک کے جانے مشکاہ شریف ہے قبر دے اندر پوچھے وسی من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے یقسی نبی جی محمد رسول اللہ وَلَقْسُ أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ان جملے کو پڑھتے ہیں جری لذت میں کو محسوس ہے یہ میں اللہ کو پندہ بیٹھا خدا کرے اور لذت تو کوئی نصیب تھی پوے فرشتے صرف اتنا پوچھے تیرا رسول کون ہے کہتے میرا رسول محمد ہے میں گواہی دینا اللہ دے سوا کوئی عبادت لائق نہیں میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دے رسول ہیں علماء نے تو کلام کیتے جواب تا پہلے پورا تھی گیا انہیں پوچھے تیرا نبی کون نہیں ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اگو تے کیوں شروع تھی گئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ علماء لکھے دو وجہیں کو لو ایک قبر والا مؤمن اگلا کلمہ توحید پڑھسی ایک تا اپنے مقدر تے ناز کرن کی تے کہ میں او خوش قسمت ہاں جرا خدا کوئی منے نہ ہم تے مصطفیٰ کوئی منے نہ اپنے مقدر تے ناز کرن کی تے اور دوجا این قبر دی سختی دندر خدا تے مصطفیٰ دی عظمت کو لو لذت حاصل کرن دی خاطر محبوب دے نات آمد دے نال ایک لذت محسوس تھی دیئے ایک قبر والا ان لذت کو محسوس کرے نہیں ہوئے خدا دی توحید دا بیان کرے سی مصطفیٰ دی رسالہ دا ذکر کرے سی کیا کرے سی لذت محمد احمد کیا کرے سی لذت حاصل کرن دی خاطر ایمان نہ لسوہاں لذت بے جان شے حاصل کریں دیئے یا جان والی شے حاصل کریں دیئے معلوم تھی نے قبر دندر حیات ہے زندگی ہے تہوں لذت پہ حاصل کریں دیئے موئیں کو لفتہ نہیں تھی نہ رہنیا عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی اے لذت حیات والے کو محسوس تھی دیئے جنر حیاتی کہنے کو کیا لستا کہ انہیں کیا چساں دوجا سوال تھی دس تیرا نبی کون ہے اسا انشاءاللہ جواب دے سوں سارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا سوال تھی سی ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے انشاءاللہ مؤمن جواب دے سی دین یا الاسلام میرا دین اسلام ہے میرے بھیرابو انہیں ترائے سوالیں دا صحیح جواب دے من ہوں خوش قسمت دے مقدر وچ ہے یا اپنی زندگی حضور دی سنت اور سیرت تابع گزاری اگر اللہ نہ کرے میرا اٹھن بہن چلن پھرن کھاون پیون عقائد و اعمال حضور دی سیرت و سنت دے خلاف ہیں والین خیال استو بحال استو جنو کہ میں کو قبر دندر صحیح جواب دے من دی توفیق تھی سی قبر دندر صحیح جواب وہ دے سی جن دی سیرت و صورت جن دا کردار و عقیدہ امام الانبیاء دی سنت طیبہ دے تابع ہو سی اللہ تعالی میں گناہگار کوں تسا تمام بھرا میں کوں حضور دی محبت نال نال اطاعت نصیب فرماوے صحابہ و اہل بیت دی اطاعت نصیب فرماوے علماء و اولیاء نال اللہ عقیدت و اتباع نصیب فرماوے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین دعا منگتے ہیں
بھائی حضرت مولانا قاری صبغت اللہ سے فرمائے پن اور قاری صاحب بھی اعلان فرمائے کہ تمام ساتھی تشریف رکھے سو تمہارے واسطے اکرام انہیں کیتے کھانے دا نظم ہے ان اندر ضرور شرکت فرمے سو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہ سر مل بہن کو منظور و مقبول فرما یا اللہ سر جائز حاجتیں پورا فرما اللہ سر برے ارادے رد فرما اللہ سر اولادیں کو نیک اور صالح بنا یا اللہ کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات جو دنیا تو چلے گئے قبریں کو جنت دا باغ بنا یا اللہ ساری مسجد بانی اور سارے نہایت قابل قدر بزرگ خطیب اہل سنت حضرت قاری الحافظ محمد طاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں دی اہلیہ محترمہ انہیں دے والد گرامی قدر جی میں چھوٹا ہم ساری چاچی لگ دی ہے انہیں دی گود ایویں پلے ہیں جی اپنی والدہ دی گود پلے ہیں جی ساری ماں ہے اللہ انہیں دی مغفرت فرماوے اللہ حافظ صاحب دی مغفرت فرماوے انہیں دے والد گرامی قدر دی مغفرت فرماوے جتنی مسلمان فوت تھی گن اللہ سب دی مغفرت فرماوے یا اللہ جو زندہ ہیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما اللہ ساری نوجوان نسل کو بے راہ روی کو محفوظ فرما صراط مستقیم نصیب فرما ادب بڑی تیزی دے نال نکلدا جاری ہے اللہ ماں پیو دا ادب نصیب فرما وڈے چھوٹے دا ادب و احترام نصیب فرما اللہ جب سر آخری وقت ہوئے ایک تا سچی توبہ دی توفیق دیویں توجا کلمہ طیبہ زبان تے جاری فرما دیویں اللہ تمام مساجد و مدارس کو آباد فرما انہی برکت نال ساری مسجد کو آباد فرما ساری مدرسے کو آباد فرما اہل محلات خصوصی رحمت فرما اللہ ایڈو بھیرا زندہ ہیں بچ گن انہیں دی زندگی اندر صحت و عافیت والی برکت نصیب فرما اللہ انہیں کو صحت نصیب فرما اللہ انہیں کو صحت نصیب فرما ہر قسم دی پریشانی کو لو انہیں کو محفوظ فرما انہیں دے اولادیں تے رحمت فرما اللہ سے سارے دے اولادیں تے رحمت فرما میرا سونا اللہ جب سر آخری وقت ہوئے کلمہ طیبہ زبان تے جاری تھی ونی لا الہ الا اللہ محمد رسول تمہیں دا تعلق ہے ریاء اور دکھاوے دا تعلق ہے آج اخلاص واسطے دنیا ترس رہی ہے اخلاص کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ خلوص نیت نصیب فرماوے اخلاص اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری اندر سب تو پہلے جری حدیث نقل فرمائیے ان کا تعلق اخلاص نال انما الاعمال بالنیات اللہ تعالیٰ اخلاص دی دولت کو مالا مال فرماوے درود پاک